علم میں وہ طاقت نہیں کہ کسی کے نفس کو تابع کر سکے، مگر علم تابع کرنے کے طریقے بتائے گا، نفس کیسے تابع ہوتا ہے۔ اور جب نفس تمہارا تابع ہو جائے تم اپنی مرضی سے اس پر بوجھ ڈال سکتے ہو، وہ پھر بوجھ اٹھانے والا ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا سرکش نفس کبھی بھی کسی بھی حالت میں بوجھ نہیں اٹھاتا، تو جب وہ بوجھ نہیں اٹھاتا، ٹھیک ہے، تو اس نفس میں طاقت نہیں ہوتی، تو معلوم ہوا طاقت انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اپنی محبت کی بدولت دی ہے۔ اگر بندے میں محبت نہ پائی جائے وہ بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روح زمین پر سب سے پہلے ماں باپ پر اولاد کا بوجھ رکھا، تاکہ انسان جان جائے کہ بوجھ اٹھانے والا کیسا ہے اور وہ کیوں اپنی بچیوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ یہ بوجھ اٹھانے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور بوجھ اٹھانے والا ہی تیری اصلاح کا وارث ہوتا ہے۔ تو ثابت ہوا بوجھ انسان پر اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کرتا رہے، اور جب تک وہ اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے وہ انسان بوجھ اٹھا کر مطمئن رہتا ہے، اور مطمئن جب تک وہ رہتا ہے وہ بوجھ اٹھاتا رہتا ہے، اور جب بدزن ہو جاتا ہے پھر سے وہ سرکش ہو جاتا ہے، بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے گا، حتیٰ کہ اس کے جسم میں طاقت ہے مگر اس طاقت کو اللہ نے جس کام کے لیے اسے دیا تھا وہ اس سے منہ پھیر چکا ہے، یعنی قربت کے لیے دیا تھا۔ سب سے پہلے تیری قربت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بوجھ اٹھانا تیرے لیے سب سے پہلے لازم کر دیا گیا، یعنی کہ اگر مرد ہے تو اس کی بیوی اور اس کے بچے وہ اس کے لیے بوجھ ہے، ان پہ فرض ہے کہ سب سے پہلے ان کا بوجھ اٹھائے، یعنی کہ ان کو آسانی والی زندگی دے۔ اسی طرح تیرے ماں باپ جب تیرا بوجھ اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تیری زندگیوں میں آسانی کرنا۔ تو بوجھ ایک کا اگر جب دوسرا اٹھا لیتا ہے تو جس کا وہ بوجھ اٹھا لیتا ہے اس کو آسانی مل جاتی ہے۔ احسان کرنا ہی انسان کی انسانیت کی پہچان ہے، اور احسان کر کے انعام پانا مومن کی پہچان ہے۔ مومن احسان کر کے انعام والوں میں شامل ہونے کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں، اور انسان احسان کر کے انسانوں کے لیے دعا کرنے لگ جاتا ہے۔ انسانوں کے لیے بھی دعا کرنا
لازم ہے، اور ایمان والے یعنی کہ انعام والوں میں شامل ہونے کے لیے بھی دعا کرنا لازم ہے۔ اور جب انسان دعا کرنے والا ہو جاتا ہے تو دعا کرنے والا وہی ہوتا ہے جسے بوجھ کا علم ہوتا ہے، تو پھر دعاؤں سے اللہ سے طاقت مانگتا رہتا ہے، سرکشی سے پناہ مانگتا رہتا ہے، اللہ سے نفس اطمینان مانگتا رہتا ہے، اور اللہ سے مدد مانگتا رہتا ہے، تاکہ اگر میں کہیں کمزور ہو جاتا ہوں تو اللہ کی مدد سے مجھے اللہ طاقت دے گا، میں بوجھ اٹھا کے لڑکھڑاؤں گا نہیں۔ جب انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بہت سے لوگ کمزور ہوتے ہیں، اگر ان پہ بوجھ ڈالا جائے تو وہ لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں، ایسے کمزور لوگوں کے لیے توکل اور صبر اور اللہ کی مدد ہی ان کی کمزوری میں ان کے لیے طاقت بن جاتی ہے۔ اور جب انسان کو معلوم ہوگا کہ مجھ میں کمزوری ہے تو اللہ سے اللہ کی مدد مانگ کے اس کمزوری سے نجات والا ہو جائے گا، اور وہ نجات والا ہوا کیوں ہے؟ تاکہ اسے بوجھ اٹھانے والا بننا ہے۔ بوجھ اٹھانے والا ہی طاقتور ہے۔ اللہ نے انسان کے نفس پر اتنا ہی بوجھ رکھا ہوا ہے جتنا اللہ نے اسے طاقت دی ہے۔ اللہ طاقت دے کر بندے پر بوجھ ڈالتا ہے۔ اب بندے کو پہلے اپنی طاقت کا علم ہونا چاہیے، جب اسے اپنے نفس کی طاقت کا علم ہوگا تو وہ نفسی بوجھ بھی جان جائے گا، اور جب اللہ اور اس کے رسول اور ایمان کی طاقت کا علم ہوگا تو وہ کلمے کی طاقت بھی، اسم کی طاقت بھی اور اللہ کی طاقت کو بھی جان جائے گا۔ یہی طاقتیں تمہارے لیے ہی اللہ نے تمہارے لیے ہی رکھی ہوئی ہیں، اور تم میں جب یہ طاقتیں ہوں گی تم کسی قسم کا بھی بوجھ اٹھانے سے انکار نہیں کرو گے۔ اللہ یہی تم سے چاہتا ہے کہ تم کسی بھی بوجھ اٹھانے میں انکار نہیں کرنا۔ اور انکار ہم کب نہیں کریں گے؟ جب ہمیں اپنی طاقت، ایمانی طاقت، اسمی طاقت، نوری طاقت، توحید یعنی لا الہ الا اللہ والی طاقت اور محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ والی طاقت کا معلوم ہوگا، اور صحابہ اکرام کی طاقت کا معلوم ہوگا۔ زمانے کے ساتھ ساتھ، صدیوں کے ساتھ ساتھ انسان کی جسمانی بھی اور ایمانی بھی اور روحانی بھی اور گمانی بھی طاقتوں میں فرق آتا گیا۔ یہ بھی جاننا ہے انسان نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ان کی جسمانی اور ایمانی طاقت کا کیا عالم تھا۔ اس کے بعد جو دور آتا گیا اور جو گزرتا گیا ان کے بارے میں حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ثابت ہوا ایمان کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا ہے جسمانی طاقت میں بھی ہم کتنے کمزور ہو چکے ہیں، اور ایمانی طاقت میں بھی ہم کتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ یہ دونوں ہی کمزوریاں جب ہم جان جائیں گے علم کے ذریعے تو ہم آسانی سے کہہ سکیں گے کہ اس دور کا انسان ایک دوسرے کا بوجھ اس لیے نہیں اٹھاتا کہ اللہ نے اسے ایمانی اور جسمانی طاقت اس دور والے صحابہ اکرام جیسی نہیں دی، انبیاء جیسی نہیں دی، اولیاء جیسی نہیں دی۔ تو جب طاقت
طاقت ایمانی اور جسمانی ان جیسی ہمیں دی نہیں تھی، مگر شکل، جسم اور نفس اور ایمان انہی جیسا ہمیں دیا ہے۔ اس وجہ سے ہم ان جیسے اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر علم دلیل تقسیم طاقت ایمان میں جب ہم علم سے جانیں گے تو نہ ہم جسمانی طاقت ان جیسی رکھتے ہیں، نہ ہم روحانی طاقت ان جیسی رکھتے ہیں، اور نہ ہی ہم ایمانی طاقت ان جیسی رکھتے ہیں، اور نہ ہی صحبت ان جیسی رکھتے ہیں، اور نہ ہی زندگی ان جیسی رکھتے ہیں۔ بدل چکے ہیں ہم۔ جب ہم بدل چکے ہیں تو ہمارا مقام سوچ بھی ان جیسا نہیں ہے، رہن سہن بھی ان جیسا نہیں ہے، صبر پاکی بھی ان جیسی نہیں ہے، تصبر گمان بھی ان جیسا نہیں ہے، نماز بندگی کا مقام بھی ان جیسا نہیں ہے، نور بھی ہمارے قلبوں میں ان جیسا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان جیسا بنایا تو ہے، مگر ان جیسا ہمیں قرب نہیں عطا فرمایا، ہمیں نور نہیں عطا فرمایا، ہمیں دجا نہیں عطا فرمایا، ہمیں طاقت نہیں عطا فرمائی، ہمیں تصور نہیں عطا فرمایا، ہمیں عبادت ان جیسی نہیں عطا فرمائی۔ جب ان جیسے ہم نہیں ہیں تو ہمیں اپنی سوچ میں بھی تبدیلی لانی پڑے گی، تو پھر تعریف کرنے میں ہم جان جائیں گے کہ انبیاء کی، اولیاء کی، صحابہ کی تعریف ہم آج کے دور جیسی نہیں کر سکتے، ہم ان کی تعریف ان کے دور سے ہی کر سکتے ہیں۔ وہ کس دور میں کس عظمت شان نور قرب طاقت حاضر سے مدد لیتے تھے، اور ہم کس دور میں طاقت سے مدد لے رہے ہیں، یعنی کہ ان کی مدد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے تھے، مگر ہمارا ایمان وہ نہیں رہا۔ قرب سلامتی اعلیٰ کہ ہم کہیں ہم نبی کے قرب میں ہیں، ہمارے لیے اللہ، اس کے رسول کا اور صحابہ کے قرب کی دلیل صرف اور صرف ان کا ذکر ہے، نظر آئے یا نہ آئے۔ مگر صحابہ اکرام کے دور میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی قرب کی دلیل نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود قرب کی دلیل تھا۔ یہ ہم ذکری طور پہ اللہ کے نبی کو یا رسول اللہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، مگر جس کا ذکر کرو گے وہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ اس حدیث کی روشنی سے اولیاء کرام، گمان والے، یقین والے اپنے دل کو تسکین عطا کرتے ہیں۔ اب کسی کے دل کو تسکین ذکر سے ملے یا نہ ملے، وہ اپنے دل کی حالت کو خود جانتا ہے، مگر جن کو اللہ، رسول اور اولیاء اللہ اور صحابہ اکرام کی زندگی کے بارے میں جان کر، مان کر، ان کا ذکر کرنے سے ان کے دل میں محبت اور سکون پیدا ہوتا ہے، یہی تو دلیل سلامتی ایمان ہے۔ جن کے دلوں میں سکون اور صحابہ اور اولیاء کی محبت پیدا ہو جائے، ان کے دلوں میں ہی تو نور پیدا ہوتا ہے۔ ذکر اور محبت سے اگر اللہ کا نور نہ پیدا ہو تو ایسا ذکر منافق کرتا ہے، تو منافق کے ذکر سے قلب میں اس کے نور نہیں پیدا ہوتا۔
ہمارے لیے قرب دلیل سلامتی نفس نہیں ہے، ہمارے لیے قرب دلیل سلامتی نور ہے۔ ہم نور کی وجہ سے اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب سمجھتے ہیں۔ اور صحابہ کے دور میں جسم کی وجہ سے بھی لوگ قریب سمجھتے ہیں۔ قرب دلیل نور بھی ہے، قرب دلیل نفس بھی ہے، اور قرب دلیل ایمان بھی ہے، اور قرب دلیل ذکر بھی ہے، اور قرب دلیل عبادت بھی ہے، اور قرب دلیل اطاعت بھی ہے، اور قرب دلیل درود بھی ہے، اور قرب دلیل گمان بھی ہے، اور قرب دلیل جسم بھی ہے، اور قرب دلیل خواب بھی ہے، اور قرب دلیل خوشبو بھی ہے، اور قرب دلیل محسوسات بھی ہے، اور قرب دلیل نشانی بھی ہے۔ اب تو کس دلیل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے قریب مانتا ہے؟ اللہ نے تجھے قرب کے بارے میں دلیلیں دی ہوئی ہیں، بغیر دلیل کے تو قرب کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اب تو جس طریقے سے قرب پا رہا ہے وہ تجھے دلیل دینی پڑے گی کہ میں گمانی طور پہ، میں نوری طور پہ، میں دلیلی طور پہ، یعنی کہ اللہ کے قرب کے لیے اور رسول کے قرب کے لیے قرآن بھی دلیل تو بنا سکتا ہے، عبادت بھی دلیل بنا سکتا ہے، کو قریب ہو کر سنا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے درجات تقسیم سماعت کے بارے میں بھی جاننا کہ اللہ کتنا قریب ہو کے سنتا ہے، تو تم اللہ کی طریق عظمت سماعت جان جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ جو قرب والی سماعت ہے اور یہ جو فرشتے ہماری باتیں سن کے لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، یہ حدیث کیسی ہے، یہ مقام کیسا ہے۔ اور جب اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے کانوں، تمہارے ہونٹوں کے قریب اپنے کان کر لیتا ہے، یہ قرب دلیل سماعت کیسی ہے؟ یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم قرب دلیل سماعت کو کیسا مانتے ہو۔ حتیٰ کہ اللہ تو ہر حال میں عرش پر ہے، اس کے باوجود وہ تیرے ہونٹوں کے قریب ہو جاتا ہے جب تو اچھی طریقے سے اور سماعت سے، آواز سے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا ہے۔ اس وقت اللہ تیرے ہونٹوں کے قریب ہو جاتا ہے، کچھ سے کانوں سے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سماعت، نگاہ، زبان سے پاک ہے، مگر یہاں حدیث میں لکھا کہ وہ تمہارے ہونٹوں کے قریب اپنے کان کر لیتا ہے، تو یہ کان اللہ کے تو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تو کانوں سے پاک ہے، مگر حدیث میں لکھ دیا، اس لیے ہم نے یقین کرنا ہے یہ دلیل قرب سماعت ہے، یہ دلیل نور وحدت نہیں۔ جب ہم وحدت کی بات کریں گے تو دلیل اور ہے، جب قرب سماعت کی بات کریں گے تو دلیل اور ہے۔ تو جب ہمیں بات کرنے میں دلیلوں میں بھی فرق رکھنا ہے، یقینوں میں بھی فرق رکھنا ہے، تو جب ہمیں فرق کرنے کا علم ہوگا تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور کسی کی بات اگر ہم سن رہے ہیں یا کسی سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اس بات کے درجے کے حساب سے اس کی بات کو تسلیم کریں گے، مگر اس کی بات کو رد نہیں کریں گے۔ تو علم جب ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی علم ایسا نہیں جسے ہم رد کر سکتے ہیں، مگر ہر علم کی بات قریب سے سننے کے لیے ہمارے پاس وہ سماعت نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس ہر
قسم کی سماعت ہے، وہ قریب سے بھی سنتا ہے، وہ دور سے بھی سنتا ہے، وہ دل سے بھی سنتا ہے، وہ زمین کی گہرائی میں بھی اگر کوئی نفس اسے پکار رہا وہ اس کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ ایسی سماعت جو اللہ کی سماعت ہے، ایسی سماعت اسے نہ اپنے کسی نبی کو دی، نہ اپنے کسی رسول کو دی، نہ بندے کو دی، نہ کسی کو دی۔ اللہ کی سماعتوں کو بارے میں علم رکھنے والے اللہ کی سماعت کے بارے میں تقسیم کا بھی علم دیا کرو کہ اللہ نے اپنی سماعت سے ایمان والوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو سماعت عطا فرمائی۔ اسے سماعت کون سی کہتے ہیں؟ دل کے کانوں والی سماعت۔ جب معلوم ہوگا کہ مومن کے دل کے کان ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، مگر یہ ظاہری طور پر تو دل ایک لوتھڑے کی طرح ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی آنکھ نظر آتی ہے، نہ کان نظر آتے ہیں، نہ سماعت نظر آتی ہے، وہ تو ایک لوتھڑے یعنی کہ گوشت کی طرح اس میں ایک حرارت نظر آتی ہے کہ وہ دھڑک رہا ہوتا ہے، نہ اس میں ہاتھ ہوتے ہیں، نہ اس میں پاؤں ہوتے ہیں، نہ اس میں ہونٹ ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس میں سماعت ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی نگاہ ہوتی ہے، تو پھر دل کی آنکھوں سے کیسے نظر آئے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان عظمت تعریف بادشاہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں نور پیدا کر دیتا ہے تو وہ نور کی آنکھوں والا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو دیکھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیکھتا ہے اور اللہ ہی اسے دکھا رہا ہوتا ہے، خود سے وہ نہ دیکھتا ہے اور نہ وہ کسی کو دکھا سکتا ہے۔ اللہ کی شان طاقت اظہار دلیل سماعت حق ہی تو خود سے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی سماعت سے کچھ حصہ عطا کر کے اسے اپنی سماعت والا بنا لیتا ہے۔ یہی شان عظمت سماعت ہے، اور یہی شان عظمت نگاہ ہے، اور یہی شان عظمت زبان ہے۔ مگر یہ زبان، یہ نگاہ، یہ سماعت کوئی دیکھ نہیں سکتا، مگر ایمان رکھنا ہمارے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بھی دکھا دیتا ہے جو وہ ظاہریات یعنی کہ بشر کی حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ بشر کی حالت میں وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے تو ہم بھی بشر ہیں، پھر ہم کیسے دیکھ سکتے؟ اللہ انہیں بشر کی صف سے نکال کر یا رسالت کی صف عطا کر دیتا، یا ایمان نور کی صف عطا کر دیتا، یا محبوب کی صف عطا کر دیتا، یا وحی والوں کی صف عطا کر دیتا ہے، یا بشارت والوں کی صف عطا کر دیتا ہے، یا ذکر قرب سلام کیے نور حصار والوں کی صف عطا فرما دیتا ہے۔ جب انسان کو درجہ بدرجہ صفوں کا علم ہوگا تو وہ کسی صف والے کی عظمت کا منکر نہیں ہوگا، اور جب وہ منکر نہیں ہوگا تو وہ تعریف حق ہی ادا کرتا ہے، اور جو تعریف حق ادا کرتا ہے اسے ہی معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفوں کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے، اپنی چیزوں میں بھی اپنی تعریف رکھی، اپنی مخلوق میں بھی اپنی تعریف رکھی، چاند اور سورج اور ستاروں میں بھی اپنی تعریف رکھی، زمین پر بھی اپنی تعریف رکھی۔ یہ تو اللہ کی طرف سے تعریف والے بنے ہیں، یہ خود سے نہ زمین تعریف والی ہے، نہ آسمان تعریف والا ہے، نہ ستارے تعریف والے ہیں، نہ چاند تعریف والا ہے، نہ پانی تعریف والا ہے، نہ پربت تعریف والے ہیں، نہ پتھر تعریف والے ہیں۔ ان سب کو تو اللہ نے ہی بنا کر ان کو تعریف والا کر دیا ہے، اور یہ نشانیاں ہیں اللہ کی۔ اللہ نے اپنی نشانیوں کے ساتھ بھی اپنی تعریف رکھی ہوئی ہے، اور جو نشانیوں کو نشانیاں سمجھ کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں وہی تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔
اور جو نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے اور اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، وہی تو اندھے گنگے بہرے ہیں۔ جب ان کی تعریف کے ساتھ بھی اللہ نے نور رکھا ہوا ہے، انبیاء کی تعریف کے ساتھ بھی اللہ نے نور رکھا ہوا ہے، مومنوں کی تعریف کے ساتھ بھی اللہ نے نور رکھا ہوا ہے، رسولوں کی تعریف کے ساتھ بھی اللہ نے نور رکھا ہوا ہے۔ اللہ پہلے بشر کے بارے میں بتا رہا ہے، پھر رسالت کے بارے میں بتا رہا ہے، یعنی کہ اگر انسان اور رسول ایک جیسے ہوتے ہیں تو جان لو اللہ تعالیٰ کے علم سے اللہ تعالیٰ نے بشر کو صرف انسان کی صفت سے بنایا ہے اور رسول کو ایمان نور کی صفت یعنی کہ رسالت کی صفت سے بنایا ہے۔ یہ نفسوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے صفت اظہار دلیل رکھی ہوئی ہے، صفت اظہار شان رکھی ہوئی ہے، صفت اظہار نور رکھا ہوا ہے، صفت اظہار تعریف رکھی ہوئی ہے۔ اے مومن مسلمان، تو ان صفتوں سے جب اللہ رسول کی تعریف پہ واقف ہو جائے گا تو اللہ رسول کے نور سے تو واقف ہو جائے گا، یعنی کہ صفت انسانیت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بندے کو دی ہے اور صفت بشر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بندے کو دی ہے اور صفت مٹی یعنی کہ نفس بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بندے کو دیا ہے۔ تو جان جائے گا بندہ کہ میرے پاس تو خود کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری عظمتیں تعریفیں اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں اور بنا کر ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائی ہے اور دکھا کر ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں ہی تعریف میں وحدہ لا شریک ہوں، یعنی کہ کوئی بھی تعریف اگر تم کر رہے ہو میرے برابر اس تعریف کو سمجھ کر نہیں کرنا، کیونکہ میں نے اس تعریف کو بنایا بھی ہے، پیدا بھی کیا ہے، مگر میری تعریف یعنی کہ اللہ اپنی تعریف نہ تو کسی سے لی ہے اور نہ ہی کسی نے پیدا کی ہے، اور اللہ تعریف اور پیدائش شان اکبر میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ عظمت نور حق تقسیم میں ذات نفس حق ایمان حق یہ انسان نے جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم تقسیم کیوں رکھا ہوا ہے، علم یقین کیوں رکھا ہوا ہے، علم دلیل کیوں رکھا ہوا ہے، علم معرفت کیوں رکھا ہوا ہے، علم نور کیوں رکھا ہوا ہے، علم حکمت کیوں رکھا ہوا ہے، علم ادب کیوں رکھا ہوا ہے، علم عدل کیوں رکھا ہوا ہے، علم تصویر کیوں رکھا ہوا ہے، علم تقدیر کیوں رکھا ہوا ہے، علم خواب کیوں رکھا ہوا ہے، علم بشارت کیوں رکھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، بس وحدت کا ہی علم کافی تھا۔ اللہ نے اتنے کیوں علم دیے ہیں تاکہ جب تم تعریف کرنے لگ جاؤ تو جان جاؤ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہو کر اتنی تعریفوں کا مالک ہے تو اور کون ہو سکتا ہے اللہ کے سوا تعریف دینے والا، تاکہ جہاں بھی تمہیں کوئی تعریف نظر آئے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی شان وحدت اور شان تعریف کی طرف تم آگے بڑھنے لگ جاؤ، یعنی کہ زمین آسمان پر جن نفسوں کو اور جن نوروں کو، جن روشنیوں کو اور جن چیزوں کو اللہ نے تعریف والا بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے کہ وہ چیزیں بھی اللہ کی تعریف کرتی ہیں۔ جب تم دیکھو گے ایک چیز تعریف والی ہے وہ اپنی تعریف نہیں اللہ کی کر رہی ہے تو تم بھی جان جاؤ گے کہ اے اللہ کی تعریف کیوں کر رہی ہے، اللہ کی تعریف کی وجہ سے ہی وہ نفس وہ چیز تعریف والی ہے۔ اے مومن جان جائے گا تو کہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی
رسول، کوئی بھی صحابہ اور کوئی بھی مومن اور کوئی بھی نفس خود سے تعریف والا نہیں، اللہ نے ہی اسے تعریف دے کر تعریف والا بنا دیا ہے۔ پھر ایمان سلامتی دلیل وحدت پر ہمارا یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے تمام تعریفوں کے باوجود، اور اللہ ہی تعریف دے کر اپنی تعریف کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ ہی تعریف والا ہے اور اللہ ہی تعریف والا بناتا ہے۔ خود سے نہ کوئی تعریف والا بنا اور نہ کوئی خود سے تعریف والا بنا سکتا ہے، اللہ ہی خود سے تعریف والا بنا اور اللہ نے ہی خود سے تعریف والا بنایا۔ یہ شان توحید بادشاہی ہے، اللہ بناتا بھی ہے، اللہ مٹاتا بھی ہے، اللہ مٹا کے پھر سے تمہیں تعریف والوں میں شامل کر لیتا بھی ہے۔ یہ شان توحید بادشاہی ہے، ہر جگہ ہی تو تعریف اللہ کی ہے، اور اللہ کی تعریف کی وجہ سے ہی ہر جگہ تعریف والی ہے۔ جہاں اللہ کی تعریف نہ ہو رہی ہو وہ جگہ بھی تعریف والی نہیں ہوتی، جہاں اللہ کی تعریف ہو رہی ہو وہ زمین بھی تعریف والی ہو جاتی ہے۔ یہ جاننا بھی حدیث قرآن حق سے لازم ہے کہ جس زمین پر تو بیٹھ کر یا چلتے ہوئے تعریف کرتا ہے تو وہ زمین بھی تعریف والی ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ زمین دوسری زمین کو کہتی ہے کہ آج سے میں تجھ سے افضل ہو گئی ہوں کہ میرے اوپر سے ایک اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا گزرا ہے، اور جہاں جہاں اس نے قدم رکھے ہیں وہ زمین یعنی کہ میں وہ زمین جنت کیا حق رکھنے لگ گئی ہے۔ یہ بھی شان عظمت تعریف ذکر خدا ہے۔ اللہ تعالی ذکر کرنے والے کو ہی تو تعریف شان حق سے نواز کر اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ کوئی خود سے بھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، اللہ اسے اپنا ذکر اور اپنا نور اور اپنا قرب دے کر اور اپنا اسم دے کر ہی اسے اپنا دوست بناتا ہے۔ یہی تعریف شان دوستی ہے، اسی لیے تو اللہ نے فرما دیا کہ جو میرے دوست کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اب دشمنی کی وجہ جب انسان جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا ہے کہ ولی کا دشمن میرا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہی ولی ہے، اور جو اللہ کی صفت ولی ہے وہ بندے کو ولی کی صفت دے کر ہی تو ولی بناتا ہے، خود سے بندہ تو ولی نہیں ہے۔ تو اس صفت کی جو بے حرمتی کرتا ہے یعنی کہ ادب نہیں کرتا وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ یہ صفتوں کا علم جاننے والے کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ جس کی تعریف جس کی محبت ظاہر کرنا چاہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی اپنی صفت عطا کر کے اپنی مخلوق کے لیے اسے نافع بنا دیتا ہے، اور نافع کو تو ہر عقل والا مانتا ہے، منکر نہیں ہوتا۔
تو ثابت ہوا جو نافع کو مانتے نہیں ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے، اور جن کے پاس عقل نہیں ہے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، یعنی کہ اللہ نے ہدایت ہی عقل والوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، دلیل ہی عقل والوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، علم ہی عقل والوں کے لیے رکھا ہوا ہے، عبادت بھی عقل والوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، قدر بھی عقل والوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، عزت ادب اور پہچان بھی عقل والوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اور جن کے پاس عقل نہیں ہوتی یعنی کہ حس نہیں ہوتی وہ مرے ہوئے ہیں اور مروں سے بھی بدتر ہے، اور جو مردوں سے بدتر ہوں وہ کیسے تعریف والے ہوں گے اور ان کی لوگ کیسے تعریف کریں گے؟ تعریف ہی تو زندگی ہے، اور جو زندہ ہوتا ہے وہی نور والا ہوتا ہے۔ اصل تعریف مومن کی نور ہے، یعنی جو اس کو اللہ نور والی زندگی عطا کر دیتا ہے وہی تو زندہ ہے، اور زندہ ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جن کے قلبوں میں یعنی نور نہیں ہوتا وہ زندہ ہی نہیں ہوتے، اور جو زندہ نہیں ہوتے وہ خود سے عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی شان تعریف عبادت بھی اللہ کے اسم کی بدولت ہے، یعنی کہ جب تک اللہ مومن کو اپنا اسم نہیں دیتا، مومن نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتا، یعنی کہ مومن بھی اللہ کا اسم ہے اور بشر اللہ کا اسم نہیں ہے، تخلیق ہے، یعنی کہ پیدا کیا۔ اسم کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، خود سے بنایا ہے۔ یہ شان تعریف تقسیم علم حاضر دلیل وجود شان